اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مفردات میں اگلے ایک حرف کو سیکھیں گے اور وہ حرف ہے ہا۔ ہا حلق کے درمیانی حصے یعنی وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان کا حصہ، اور حلق آپ کے گلے کے جو پورشن ہے، زبان کے اینڈ اور گردن جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک کا حصہ اسے حلق کہتے ہیں۔ وسط حلق یعنی اس کے درمیان کے حصے سے۔ اب ہا کا مخرج سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو حلق کے بارے میں ساری انفارمیشن ہو کہ حلق کیا ہے اور اس میں سے کون کون سے حروف جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ کل 6 حروف ایسے ہیں جو کہ حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے حروف حلقی، کیونکہ یہ حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اگر حلق سے ادا کیے جا رہے ہیں اور 6 حروف ہیں تو 6 کے 6 حروف کی جو پرناؤنس کرنے کی جگہ ہے وہ پیئرز میں ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان 6 کے 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، اور حروف حلقی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ یعنی کہ جو حلق کا سب سے اوپر والا حصہ ہے، جو ہماری زبان کے اینڈ کے پاس ہوتا ہے، جہاں سے ہماری گردن شروع ہوتی ہے اور ہماری تھوڑی ختم ہوتی ہے، یہاں جو پہلا حصہ ہے اسے کہتے ہیں ادنا حلق۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، تو ادنا حلق وہ ہے جو ہماری تھوڑی ختم ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے وسط حلق، اور وسط حلق وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اکثر لوگوں کی ہڈی باہر نکلی ہوتی ہے یا ہڈی آپ کو ہاتھ لگانے سے کلیئر محسوس ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ ہے اقصی حلق۔ اقصی حلق وہ حصہ ہے جہاں پر یہ ہڈی ختم ہوتی ہے اور آپ کو ہلکا سا گوشت اندر کی طرف محسوس ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اقصی حلق۔ اب ان تینوں جگہ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جو ادنا حلق ہے یعنی کہ جو تھوڑی کے قریب کا حصہ ہے اس سے ادا ہوگا غین اور خا، دونوں میں خراش آئے گی، غین خا، غین خا۔ جو درمیان کا حصہ ہے، جو ہمارا آج کا مخرج ہے، وہ ہے وسط حلق یعنی حلق کے درمیان کا حصہ۔ اس میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین ہا، عین ہا، عین ہا۔ تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے اقصی حلق، جو سینے کے قریب ہوتا ہے، اور سینے کے قریب جو ہے اس سے 2 حرف جو ادا ہوتے ہیں وہ ہے حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ باقی کے حروف کو سکپ کرتے ہوئے آج ہم صرف وہ حرف کریں گے جو ہم نے کرنا ہے، وہ ہے ہا۔ ہا کے ساتھ ہم عین بھی کریں گے تو آپ کے 2 حرف پورے ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا کہ بہت کم ٹائم میں آپ کو مخارج آ جائیں گے، کیونکہ بہت سے حروف ایسے ہیں جن کے مخرج سیم ہیں۔ تو اگر آپ اچھے طریقے سے سیکھیں گے، اگر آپ ہا سیکھ لیتے ہیں تو عین آپ کے لیے سیکھنا بہت آسان ہے۔ یہاں آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ زبان کا تالو ختم ہو رہا ہے، اس کے اینڈ سے جہاں سے ہڈی شروع ہو رہی ہے وہاں سے ادا ہوگا ہا، 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 عین، عین، عین۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں عین، عین نہیں ہوتا۔ عین اردو میں آپ بول سکتے ہیں، لیکن عربی میں آپ کو حلق کے سینٹر سے ہی سے نکالنا ہے، وسط حلق، حلق کے درمیانی حصے سے ہی نکالنا ہے۔ عین، عین، ہا، ہا۔ یہ جو آواز ہے نا، آپ نے اس آواز کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کے حلق سے سافٹ آواز نکلے گی، ہا، ہا۔ آپ لوگ اکثر نماز پڑھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ، یا آپ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ، یہ غلط ہے۔ الحمد، ہم، 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 الحمد۔ تو آپ نے ہا کی پریکٹس کرنی ہے، اور ہا کی پریکٹس کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی حمزہ کے ساتھ پریکٹس کریں۔ حمزہ زبر ہا، اح، حمزہ زبر ہا، اح، 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 اح۔ تو یہ جو یہ آواز ہے ہا کی، ہا، ہا، عین، ہا، عین، 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 ہا، عین، 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 ہا، اح، آ۔
یہ جو ہے نا حمزہ زبر عین جسے آپ لوگ بول دیتے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اچھے طریقے سے پریکٹس کریں۔ کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو حروف ہلکی کے باقی 4 حروف ہیں انہیں ہم نیکسٹ کریں گے۔ آپ کو صرف انٹروڈکشن دینا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو حلق کے حصے سمجھ آ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ حلق کے کس حصے سے ہا ادا کیا جائے گا۔ باقی دعا پڑھ کے یاد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانوں میں برکت دے، ہماری روحوں میں اس کلام کو اتارے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔